السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلین لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجین نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ تمام قسم کی تعریفیں، ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، عظمت، کبریائی رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اپنے نیک بندوں کے حق میں نیکی کے کاموں میں ہمیشہ تعاون فرماتے رہتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی سکھلایا ہے کہ جب نیک بندے نیکیوں کی تکمیل کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کریں اور کہیں کہ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ الحمدللہ 14 رمضان مکمل ہو چکا ہے، آج ہم لوگ 15ویں رمضان میں ہیں اور تقریباً رمضان نصف ہو چکا ہے۔ اب باقی کے جو بچے کچھ ایام ہیں، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان ایام کی برکات کو، ان ایام کی جو فیوز ہیں اور ان ایام میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و برکت اور مغفرت ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام کو ہمیں اپنے دامنوں میں سمیٹ لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین کرام، ابھی ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم سورۃ الحجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 45، 46، 47، 48 اور 50، 48، 49 اور 50، یہ چند آیات ابھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے جو آیتیں کل اور کل سے پہلے کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھیں، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اس وقت کے جو حالات اور واقعات ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان فرمایا۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جو ابلیس ہے، جس نے آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شرف و فضل بخشنے کی وجہ سے آدم کے تعلق سے حسد اور بغض جیسی قبیح بیماری میں وہ شکار ہوا، قبیح بیماری کا وہ شکار ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی عدولی کرتے ہوئے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کیا، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، جس کے پاداش میں اور جس کے بدلے کو لینے کی خاطر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت مانگی، اللہ نے اس کو مہلت دے دیا۔ تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کلیئر کہا کہ یہ جو آدم ہے اور آدم کی جو ذریت ہے، جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے اتنا بڑا کرم اور فضل کیا، ان کو اشرف المخلوقات بنایا، ان میں سے بیشتر کو میں گمراہ کر کے جہنم کے اندر ڈال دوں گا، بیشتر کو۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سامنے واضح طور پر کہہ دیا کہ بے شک میرے جو نیکوکار بندے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتارے ہوئے، نازل کیے ہوئے شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو مستقل مزاجی کے ساتھ آگے بڑھانے والے ہیں، ایسے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ البتہ جو تیری اتباع اور پیروی کرنے والے انسان ہوں گے، وہ یقیناً تیرے دامے فریب میں آ جائیں گے۔ ان گناہگاروں کا تذکرہ کرنے کے بعد، جو ظالمین ہوں گے، جو جہنم کا ایندھن بننے والے ہوں گے، جو ابلیس کے بہکاوے میں آ کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بگاڑنے والے ہوں گے، ان لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے متقین اور پرہیزگار لوگوں کا ذکر فرمایا۔ آپ پورے قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے، اسٹڈی کریں گے، آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیرل جہاں پر جنت کا ذکر کیا ہے، وہاں پر جہنم کا ذکر فرمایا ہے۔ جہاں پر نیکوکار لوگوں کا ذکر کیا ہے، اس کے فوراً بعد بدکاروں کا ذکر کیا، اور جہاں پر پہلے بدکاروں کا ذکر آیا ہے، اس کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکوکاروں کا ذکر فرمایا ہے۔ دیکھیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، جہنمیوں کا، شیطان کی پیروی کرنے والوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ بے شک متقی اور پرہیزگار لوگ، متقی اور پرہیزگار، یہاں پر متقی اور پرہیزگار کا جو ڈیفینیشن ہے، اس کی جو تعریف ہے، میں مختصر بیان کر دیتا ہوں تاکہ کسی کے دل میں کوئی شبہ نہ رہ جائے۔ متقی اور پرہیزگار ہونے کے لیے ظاہری اور باطنی دونوں کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ ابھی دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو ظاہری اعتبار سے
بڑے بڑے جبے والے ہیں، قبے والے ہیں، دستار والے ہیں، بڑے بڑے عمامہ باندھنے والے ہیں، بڑے بڑے گدی نشینوں پر جو ہے وہ لوگ فائز ہیں، بڑے بڑے گدی نشیں ہیں، اکابرین کے نام سے دنیا میں مشہور ہیں. لیکن متقی اور پرہیزگار لوگوں کی جو صفت ہے وہ یہ کہ وہ ظاہری اعتبار سے بھی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے وضاقت کو رکھنے والے ہوں گے، اور باطنی اعتبار سے بھی خالص توحید پر ایمان رکھنے والے ہوں گے، اور ان کا جو عمل ہوگا، ان کی جو فکر ہوگی، ان کی جو سوچ ہوگی بالکل وہی ہوگی جو صحابہ کرام اور صحابہ کرام کے بعد کے ادوار کے جو تابعین، طب تابعین، محدثین، علماء کرام جس رستے پر چلتے چلے آ رہے ہیں اور جس منہج کو مان کے چلے آ رہے ہیں، اسی منہج کو ماننے والے متقی اور پرہیزگار ہو سکتے ہیں. باقی دوسرے چاہے وہ اکابر کے کتنے بڑے مقام پر کیوں نہ فائز ہو جائے، وہ متقی اور پرہیزگار نہیں ہو سکتے. متقی اور پرہیزگار کی جو واضح ترین ڈیفینیشن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں نے، علم والے بندوں نے دی ہے، وہ یہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے ظاہر اور باطن کو بناتا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے اس سے روکتا ہے، وہی اصل میں متقی ہے. باقی متقی اور پرہیزگار نہیں ہو سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ بے شک متقی لوگ، یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے واضح کی کہ ہم میں سے ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ متقی اور پرہیزگار بننے کی کوشش کرے. ہم میں سے ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ متقی اور پرہیزگار بننے کی کوشش کرے. متقی اور پرہیزگار بنیں گے تبھی ایسی جنتوں کے اندر داخل ہوں گے جس کے اندر باغات ہوں گے، جس کے اندر چشمے ہوں گے. اللہ نے فرمایا ان المتقین فی جنات و عیون، بے شک متقی اور پرہیزگار لوگ جنتوں اور چشموں کے درمیان ہوں گے. یعنی جنت ہوگی، جنت میں باغات ہوں گے اور باغات کے اندر چشمے بہ رہے ہوں گے، وہاں پر وہ لوگ ہوں گے. اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ ادخلوها بسلام آمنین، تم ان جنتوں میں سلامتی سے امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ. سلامتی سے امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ کیا مطلب؟ کوئی ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے. جنت میں سیدھا داخل ہو جاؤ، تم پر سلام کہا جائے گا، تمہارے ساتھ سلامتی ہوگی، امن و امان ہوگا. تمہارے دل میں یہ خیال ہرگز نہیں آنا چاہیے کہ جنت کے اندر جو ہم داخل ہو گئے ہیں اب ہمیں کوئی جنت سے نکالے گا، یا جنت کے اندر جو نعمتیں ہیں وہ کبھی ختم ہونے والی ہے، یا جنت کبھی فنا ہو جانے والی ہے. یہ خیال دل میں بالکل نہیں ہونا چاہیے. پورے نڈر ہو کر کے، بے خوف ہو کر کے، امن و امان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اور ان کے دلوں میں جو قدورت ہوگی، ان کے جو دلوں میں قدورت ہوگی، اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کو نکال دیں گے اور وہ لوگ جنتوں میں ایک دوسرے کے سامنے بھائی بھائی بن کر کے تختوں پر بیٹھے ہوں گے. ابھی دنیا میں بھی بہت سارے نیکوکار لوگ ہیں، مختلف وجہوں سے آپس میں رنجش ہوتی ہے، چپکلش ہوتی ہے. جب وہ وفات پائیں گے، قیامت قائم ہوگی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مابین حساب کتاب فرما دیں گے اور جب ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، تو اس سلسلے میں دو طرح کی روایتیں ہیں. ایک روایت جو ہے وہ صحیح البخاری کتاب الرقاق کی ہے. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن لوگوں کو جہنم سے نجات دے دی جائے گی، تو ان لوگوں کو جب جہنم سے جب نجات دے دی جائے گی اور جب ان لوگوں کو جنت کی طرف بڑھایا جائے گا، تو جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک رستہ ہوگا، ایک پل ہوگا، وہاں پر ان کو روکا جائے گا. پھر دنیا میں جو ان کے مابین جو بھی چپکلش ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے کو اس کا بدلہ دے دے گا، اور پھر وہ سب کے سب پاک صاف ہوں گے، کسی کے دل میں کوئی کینہ، کوئی قدورت نہیں ہوگی، اور وہ سب کے سب جنت میں داخل ہوں گے اور بالکل آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے. سامعین کرام، اس سلسلے میں دوسری روایت جو ہے وہ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری کے اندر روایت فرمایا ہے. کہتے ہیں کہ جب جنتی جب جنت کے اندر داخل ہوں گے، سارے جنتی لوگ جب جنت کے اندر داخل ہوں گے تو ان کے دلوں میں بعض مومن کے لیے اپنے دل میں تھوڑی رنجش ہوگی، اس سے ہم کو یہ پرابلم ہوا تھا، اس سے ہم کو یہ پرابلم ہوا تھا، تھوڑی چپکلش ہوگی، تھوڑا بغض ہوگا. تو جیسے ہی وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے اور آمنے سامنے ایک دوسرے کے سامنے تخت پہ بیٹھیں گے، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں سے تمام رنجش کو نکال دے گا اور وہ سب ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو جائیں گے اور بھائی بھائی ہو کر کے بیٹھے ہوئے ہوں گے. دیکھیے اس سلسلے میں قاسم نے ابو امامہ سے بیان کیا ہے کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ جب جیسے ہی جنتی جنت میں داخل ہوں گے اور آپس میں جیسے ہی سب سامنے تختوں پر بیٹھیں گے تو ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد
ان کے دلوں سے کینہ کپٹ نکل جائے گا. اور اس کے بعد انہوں نے تلاوت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. ہم ان کے دلوں سے بغض و حسد کو, کینہ کو, کپٹ کو نکال دیں گے اور وہ سب کے سب ایک دوسرے کے سامنے بھائی بھائی بن کر کے جنت میں تختے پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. جنت میں تخت ہوگا بیٹھنے کے لیے, اس پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. سامعین کرام, آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ لا یمسہم فیہا نصب. ابھی ہم لوگ رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ کے دنوں میں بھی غور کیا ہوگا کہ جب ہم لوگ سخت کام کرتے ہیں تو ہم لوگوں کے اندر تھکاوٹ آتی ہے. اگر کام نہ بھی کرے تو صبح سے لے کر کے شام تک میں آدمی تھکتا ہے اور رات ہوتے ہوتے اس کو نیند اس کو اپنے آغوش میں لیتی ہے اور وہ سو جاتا ہے. یہ تھکاوٹ دنیا کے لیے ہے. جب آدمی جنت کے اندر جائے گا تو وہاں پر کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی. اس کے بارے میں یہی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص عطا ہوگی جنتیوں کو کہ وہاں پر کسی چیز کے لیے اس کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا, سب چیز اللہ کی طرف سے ملتا رہے گا, لہذا کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی. اللہ نے فرمایا لا یمسہم فیہا نصب, جنت میں ان کو کوئی تھکان نہیں ہوگی. اس سلسلے میں ایک روایت ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری میں اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں روایت کیا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو یہ حکم دیا کہ میں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو یہ بشارت دے دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ان کے لیے ایک مکان بنایا ہے, ایک گھر بنایا ہے, ایک بلڈنگ بنایا ہے جو موتیوں کی بلڈنگ ہوگی اور اس میں ان کے لیے کوئی شور و غل نہیں ہوگا اور کوئی تھکان, کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ وہ جو جنت ہے جس میں متقی اور پرہیزگار لوگ جائیں گے. دیکھیے یہ سب ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ترغیب دلانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ بندوں کے دل میں ترغیب آئے, بندوں کے دل میں ایک چاہت اور ایک خواہش جگے کہ یہ دنیا تو عارضی اور ٹیمپروری ہے, یہاں سے چھوڑ کر کے ہمیں جانا ہے اور وہاں پہنچ کر کے قیامت کے دن ہمارا حساب ہوگا. تو موت سے پہلے ہم اپنے آپ کو اس انداز میں ڈھال لیں, اس طرح سے ڈھال لیں جسمانی اعتبار سے بھی, عمل کے اعتبار سے بھی اور فکر کے اعتبار سے بھی اور عقیدہ و منہج کے اعتبار سے بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایسی جنت ہمیں بھی نصیب فرما دے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ بات بیان فرما رہے ہیں. اللہ نے فرمایا لا یمسہم فیہا نصب, جو لوگ جنت میں چلے جائیں گے ان کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی. حالانکہ ہم لوگوں نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے, تجربہ کیا ہے کہ آدمی کوئی کام نہ بھی کرے تو صبح سے شام ہوتے ہوتے وہ تھک ہی جاتا ہے, لیکن جنت میں تھکان نہیں ہوگی. اور آگے مزید اللہ نے فرمایا وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ, اور جنت سے وہ لوگ نکالے بھی نہیں جائیں گے, کوئی شفٹنگ نہیں ہوگی. جنت میں ایک بار چلا گیا تو جنت سے پھر کوئی شفٹنگ نہیں ہوگی. دیکھیے اس سلسلے میں ایک بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کتاب الجنت و صفت نعیمہا و اہلہا کے اندر بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا کہ اب تم لوگ جنت میں ہمیشہ تندرست رہو گے, اب تم لوگ جنت میں ہمیشہ تندرست رہو گے, کبھی بھی بیمار نہیں پڑو گے. جو ایک بار جنت میں چلا گیا وہ بیمار پڑنے والا نہیں ہے, وہ ہمیشہ تندرست رہے گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ اب تم جنت میں ہمیشہ زندہ رہو گے, کبھی بھی موت نہیں آنے والی ہے تم کو. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ تم لوگ جنت میں ہمیشہ جوان رہو گے. جوان کا مطلب نوجوان, جوان کا مطلب نوکر نہیں جیسا کہ ہمارے علاقوں میں لوگ سمجھتے ہیں, نہیں, جوان کا مطلب نوجوان, ہمیشہ نوجوان رہو گے, کبھی بھی بوڑھے ہونے والے نہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا کہ اب تم ہمیشہ جنت میں رہو گے, یہاں سے تمہاری کوئی شفٹنگ نہیں ہوگی, کوئی منتقلی نہیں ہوگی, اب جنت میں ہی رہنا ہے, ابد الآباد تک رہنا ہے, یہاں سے کوئی شفٹنگ نہیں ہوگی. سامعین کرام یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیجیے کہ جو اعلان جنتیوں کے لیے ہوگا بالکل اسی طرح کا اعلان جہنمیوں کے لیے بھی ہوگا. اور وہ اعلان کیا ہوگا کہ جو دردناک عذاب چکھ رہے ہو اب ہمیشہ چکھنا ہے, اس میں کوئی کمی نہیں ہونے والی. جو دردناک عذاب چکھ رہے ہو اب ہمیشہ چکھنا ہے, اس میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے. جو دردناک عذاب کو سہتے ہوئے تمہارے دل کے اندر خیال آئے گا کہ کاش مجھے موت آ جائے, تو اب موت نہیں آنے والی ہے, ہمیشہ اسی پریشانی میں پڑے رہنا ہے. سامعین کرام یہاں پر ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ دونوں باتیں ہم نے اس لیے بتلائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی یہی اسلوب بیان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر نیکوکاروں کا تذکرہ کیا ہے
وہاں پر بدکاروں کا بھی تذکرہ کیا ہے. جہاں پر جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے وہاں پر جہنم کی سختیوں کا بھی ذکر کیا ہے. اور ان آیات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو یہ خبر دے دو کہ میں بے شک گناہوں کو بخشنے والا اور اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہوں. لیکن ساتھ ہی ساتھ میرے بندوں کو یہ بھی خبر کر دو کہ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، جو میرا عذاب ہوگا بڑا دردناک ہوگا، جو عذاب کا مستحق ہوگا وہ عذاب سے بچنے والا نہیں. ان تمام باتوں کا خلاصہ جو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ ان آیتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں اور تمام مسلمانوں کو یہ میسج اور یہ پیغام دے رہا ہے کہ وہ صحیح معنوں میں متقی بنے، صحیح معنوں میں متقی بنے، عملی اعتبار سے بھی متقی بنے، وضع قطع کے اعتبار سے بھی متقی بنے، اور فکر کے اعتبار سے بھی متقی بنے. جو قرآن کریم نے منہج دیا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہج دیا ہے، اور جس منہج کو لے کر کے سلف صالحین اس روئے زمین پر چلتے چلے آ رہے ہیں، ہمیں بھی اسی منہج کو عملی اور فکری دونوں اعتبار سے اپنانا پڑے گا. تبھی ہم متقی ہوں گے اور تبھی ہم جنت کے حقدار ہوں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.